اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ جو 30 تاریخ کو خان صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیشی ہے نیب ترامیم کیس کے اندر، ابھی تک تو یہی فیصلہ ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہی پیش ہوں گے. آپ کی طرف سے درخواست ہے خان صاحب کی اپنی خواہش اجناد کو انہیں وہاں فزیکلی پیش کیا جائے. تو خان صاحب ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں اس پیشی کے لیے جی کہ میرا میچ ہے. وہ کہتے ہیں 30 کو میرا میچ ہے سپریم کورٹ میں. یہ میچ کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیا 30 کے لیے میچ ہے، لیکن یہ خان صاحب کے جو اپنے الفاظ تھے، جب ہمیں نوٹس ملا میں جیل میں تھا اور خان صاحب نے مجھے ڈکٹیٹ کیا، میں نے لکھا اور ہم نے جیلر کو ہینڈ اوور کر دیا کہ سپریم کورٹ کو دے دے. اس میں پہلے دن سے خان صاحب کی ریکویسٹ یہی تھی کہ آپ ارینجمنٹ کر لیں، میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں. اور یہ دا موسٹ امپورٹنٹ کیس ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم لنک کرائیں گے دبئی لیکس والے کو بھی کہ خان صاحب کا جو پہلے کیس ہوا تھا اس میں پورا منی ٹریل دیا، پیسے آئے کہاں سے، انویسٹ کیسے ہوئے اور پھر واپس کیسے آتے ہیں، یہ پورا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس پہ پورا ایک ریڈ لائن ہو. یہ انویسٹمنٹ ہے جو اس طریقے سے لوگ یہاں سے پیسے لے کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، یہ پارٹ وہ بھی اٹھانا چاہتا ہے. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ہے کیا ایک ملک میں ایسا بھی کوئی ملک ہو سکتا ہے جو لا یہ پاس کروائے کہ 50 کروڑ سے کم آپ کے کرپشن کرو تو آپ کے خلاف کرپشن کی کیسز نہیں ہوگا. اور جب یہ کیس فورمز اس کو دیکھیں، جب یہ کیس جو ہے، جب یہ کیس اٹھائے گا خان صاحب خود ارگو کریں گے، خان صاحب خود اس کیس کو جب ارگو کریں گے تو اس کی سٹیٹس ہی ڈیفرنٹ. وہ جو دوبارہ میں سوال ہے کہ وہ میچ کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کس سے میچ ہو رہا ہے؟ کیا میچ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ نہیں دیکھیں، خان صاحب نے یہ ایگزیکٹلی ورڈ نہیں استعمال کیا کہ میرا میچ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں، لیکن وہ فل فورس کے ساتھ انہوں نے ورڈ یوز نہیں کیا میرا سپریم کورٹ سے میچ ہے. انہوں نے کہا 30 کو میرا میچ ہے. یس آف کورس دس والے فل پلیج یہ کہ سپریم کورٹ میں خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ 30 تاریخ کو میں جب آ جاؤں تو میں اپنا شروع کر دوں اور میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھ لوں. اور معاملہ صرف نیب تک نہیں رہے گا، باقی جو معاملات ہیں سپریم کورٹ سے جو خان صاحب نے خط بھی لکھا تھا چیف جسٹس کو، وہ چیزیں بھی پھر نہیں سپریم کورٹ میں جس وقت خان صاحب فزیکلی پیش ہو جائے وہ روٹین میں آن اینڈ آپ ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن اس مرتبہ خان صاحب وانٹس ٹو اسٹے فوکس آن دس کیس، اور اس کیس میں خان صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کی پورے وہ ایک فکچر دیں گے کہ یہ اکانومی کی سٹیٹس ہے اور یہ نیب نے کتنی ریکوری کرنی تھی، کس قسم کے. خان صاحب کو ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں، خان صاحب کو آج بھی اپنا سب کچھ فنگر ٹپس یاد ہے. اس ملک کی اکانومی، اس کی جی ڈی پی، اس کے جو لاسز ہو رہے ہیں، اس کے جو جتنے ٹریلینز ہم اس میں انٹرسٹ میں دیں گے، یہ وہ بھرپور تیاری میں 30 تاریخ کے لیے. خان صاحب بغیر تیاری کی فل تیاری میں ہے کیونکہ ان کے پاس ابھی اپیلوں کی کاپیاں نہیں آئیں، لیکن خان صاحب کی فل پلیج تیاری ہے. اور انشاءاللہ پیشی کے والے سے فزیکل دیکھو ہم سپریم کورٹ سے درخواست ضرور کر رہے ہیں. میں نے جیل کے باہر سے بھی درخواست کی تھی، اس لیٹر پہ بھی لکھا تھا سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کے انشور کرنا چاہیے. کیا پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں آپ نے لوگوں کو بلایا ہے اور سب لوگوں نے اپنے کیسز ارگو کیے ان پرسن، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خان صاحب کو جیل سے لا کر کے سپریم کورٹ نہیں لے کے آ سکتے کہ وہ اپنا کیس ارگو کرے؟ یہ کیسی سرکار ہے کہ اتنی سیکیورٹی وہ نہیں پرووائڈ کر سکتی وہاں سے. وزارت داخلہ کا آ جانا جناب کی خطرہ ہم پیش نہیں کر سکتے جس طرح الیکشن کمیشن والے معاملے میں ہوا. ان کو جو خطرہ ہے، ان سب کو جو خطرہ ہے وہ ان کو خطرہ جو ہے نا اپنی پاپولرٹی اور ان کے پاس ہے، بیکاز یہ لوگوں کو وہ دکھا ہی نہیں سکتے کہ جس کی ایک شرٹ ایک مرتبہ کی ویو جو ہے وہ بلینز میں جا رہا ہے اس کے ساتھ. تو ان کو پتہ ہے کہ جب وہ لائیو آئیں گے وہ بولیں گے سپریم کورٹ میں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اب ان کے لیے ان کا چہرہ دکھانا لوگوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا. یہ باتیں تو سر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ساری. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرویز الہی صاحب والا معاملہ ہے، ان کی رہائی ہوئی ہے، رہائی کے بعد ایک تاثر یہ اوپر رہا ہے، کچھ لوگ یہ بات کر بھی رہے ہیں، چاہے مغویاں چل رہی ہیں جناب کہ یہ کسی سمجھوتے کے نتیجے میں ہوا ہے. یہ کیا معاملہ ہوا ہے پرویز الہی صاحب والا؟ کیا چل رہا ہے آپ کی پارٹی؟ پرویز الہی صاحب الحمدللہ وی آر سو پراؤڈ آف پرویز الہی صاحب اور اس کی فیملی. ٹویٹ کیا تھا انہوں نے، وہ وڈرا ہو گیا، واپس ہو گیا. پرویز الہی صاحب اور اس کی فیملی نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنے ڈٹے رہے اور جتنی سختیاں اس نے برداشت کر دی اس عمر میں. وہ بیمار بھی ہوئے، وہ وہاں گرے بھی، ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی، وہ ہاسپٹل میں آئے، ہاسپٹل میں بھی ملنے نہیں دیا گیا. ایونچولی عدلیہ کو ایک نظر آیا کہ یہ سارے کیسز ایسے ہیں جس میں آپ کسی کو اریسٹ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو آلموسٹ 1 سال تک جیل میں رکھتے. تو اس کو جو کچھ ملا میرٹ کے بیس پہ نے اس کو دیا، کوئی ڈیل شیل اور کسی کے وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کو بندہ ملنے تک نہیں کیا ان سے. پارٹی کے پریزیڈنٹ ہم جائیں گے، میں خود بھی ان سے ملنے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ آپ سے پہلے جماعت اسلامی کے امیر وہاں پہنچ گئے. جی بالکل ہم جا رہے ہیں ان کے پاس ملنے جا رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ حماد اظہر بھی ان کا اس سے بالکل ایسے ٹائم پہ سامنے آنا کہ جب پرویز الہی رہا ہوتے ہیں، حماد اظہر بھی فوراً سے باہر آ جاتے ہیں. میاں اسلم اقبال کو بھی کہا جاتا ہے بھائی آپ بھی نکل آئیں باہر.
تو یہ وہی خطرات وہی خدشات ہیں نا بھائی کہ پرویز الہی آگے وہ پنجاب میں ایکٹیو ہو جائیں گے بھائی تو حماد اظہر بھائی آگے نہیں دیکھو ہمارے پارٹی یہ کوئنسیڈنٹ تو ہو نہیں سکتا کہ جس دن پرویز الہی صاحب رہا ہوتے اسی دن حماد اظہر صاحب پرویز الہی صاحب ویری پراؤڈلی وی آلویز سے پرویز الہی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لیول پہ اور حماد صاحب جنرل سیکرٹری ہے اس کے پنجاب کے اور یاسمین راشد صاحب ہے پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے اور جب وہ یہ آ جاتے ہیں ان کا آپس میں کوئی کمپٹیشن اور وہ نہیں ہے پوزیشن کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنے عرصے سے حماد اظہر بھی روپوش تھے پرویز الہی جس دن رہا ہوتے ہیں اسی دن حماد اظہر بھی منظر عام پر نہیں حماد اظہر صاحب پہلے بھی منظر عام پہ آ چکے تھے پشاور گئے ہوئے تھے پشاور میں پریس کانفرنس بھی کی تھی وہاں سے اس نے سارے کیسز میں اب دیکھو نا لوگ کیا کریں حماد اظہر صاحب کورٹ میں چلے گئے وہاں کورٹ سے پوچھا بھی میرے خلاف کتنے کیسز ہے بتائیں جہاں جہاں کیسز ہے ایک دا میکسیمم دس از واٹ یو کین کال اٹ کہ وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے کہ وہ کورٹ میں ہم خود جاتے ہیں اور کورٹ کو کہتے ہیں میرے خلاف جتنے کیسز ہیں مجھے بتایا جائے اور ہم ان سارے کیسز میں پیش ہونا چاہتے ہیں ہمیں وہ بتایا بھی نہیں جاتا پھر اریسٹ بھی کیا جاتا ہے ہراسٹ بھی کیا جاتا ہے حماد صاحب ادھر حاضر ہو جاتے ہیں ہمارے پارٹی کی یہ ریڈ بھی کرتے اور سب کچھ کرتے اور میں خود وہاں موجود ہوں میں خود موجود ہوں اور یو این ڈیلیگیشن کے ساتھ اور ہماری گفتگو چل رہی ہے الیکشن پہ اور اس بارے پہ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ پولیس باہر کھڑی ہے اور اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ اسی طریقے سے اچھا اسی طریقے سے انہوں نے کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں کیا